وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك اور ان میں سے وہ بھی ہے جو غور سے سنتا ہے آپ کی طرف، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی بات پر کان لگاتے ہیں۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان بھی تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، زیادہ تر منافقین بھی ہوتے تھے جن کے دلوں میں مرض ہوتا تھا نفاق کا، وہ بھی آپ کی مجلس میں ہوتے تھے۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کو غلبہ ہوا، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، اسلام کو غلبہ ہوا، تو کچھ لوگ اسلام کا غلبہ دیکھ کر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، حالانکہ ان کے دل کے اندر نفاق کا مرض موجود تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کا غلبہ ہے تو کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچے، ہم اگر اسلام کا اظہار نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے آپ کو کافر کہیں گے تو کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ مسلمانوں کے پاس جاتے تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی بات کرتے، اور کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس جاتے تو وہ کفر کی بات کرتے، ان کے مطلب کی بات کرتے۔ مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں درمیان لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو ایسے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن سنتے ہیں، آپ کوئی فرمان جاری فرماتے ہیں، کوئی بھی بات آپ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپ کی زبان اقدس وہ اس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا، جو بھی زبان اقدس سے نکلتا تھا وہ یا قرآن ہوتا تھا یا سنت ہوتی تھی، دونوں چیزیں وہی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کی کوئی پرواہ تو ہوتی نہیں تھی، انہوں نے تو صرف ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا تھا کہ جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، دیکھو ہم بھی آپ کے فرمانات سن رہے ہیں۔ دل کے اندر ایمان تو ہوتا نہیں تھا، دل کے اندر نفاق ہوتا تھا۔ جب دل کے اندر نفاق موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا نہ بیٹھنا برابر ہے۔ وہ ظاہر پریٹینڈ یہ کرتے تھے ہم بڑا غور سے سن رہے ہیں، ہم کان لگا رہے ہیں، اور در حقیقت
ان کا ذہن تو اپنی سازشوں میں اور اپنی دنیا میں مصروف ہوتا تھا، نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کوئی غور۔ جب ایک بندہ غور نہیں کرے گا تو پھر بندہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہے گا۔ جب ایک بندہ جو ہے وہ نبی کی مجلس میں بیٹھا ہو، جب کوئی بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہو، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے انسان کو متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ ان کو ذرا ہلا دیں ذرا، تو متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ ایک انسان نبی کی مجلس میں بیٹھا ہو، ایک بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہو، اور جب وہ باہر نکلے تو وہ کہے مجھے تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، تو یہ بڑی عیب کی بات ہے۔ یہ منافقین کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے، منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے، کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں مجلس میں آگے بتانے کے لیے جی ہم مسلمان ہیں، کان لگا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ذہن ان کا ادھر نہیں ہے، اپنے آپ میں مگن ہے۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، حتیٰ کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو علم دیا گیا، صحابہ کرام میں سے جو علماء تھے، جو مشہور تھے اس حوالے سے، تو وہ جب آپ کے پاس سے نکلتے، منافق بھی نکلتے، صحابہ اہل علم بھی نکلتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو حفظ کر لیتے، یاد کر لیتے، حفظ جام بنا لیتے، تو ایسے اہل علم سے وہ کہتے نکل کر ماذا قال آنفا، کیا بات فرمائی تھی آپ نے؟ ان کو کوئی بات یاد نہیں ہوتی تھی۔ کیوں یاد نہیں ہوتی تھی؟ توجہ ہی نہیں دی ہوتی تھی۔ وہ تو صرف ظاہری طور پر مجلس میں آ کے بیٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی انہوں نے دکھانے کے لیے کان لگائے تھے، غور تو کیا نہیں تھا۔ جب تک ایک چیز میں غور نہ کیا جائے وہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کون تھا؟ آپ سے بڑھ کر خوبصورت اور آہستہ آہستہ دل کو موہ لینے والی باتیں اور کلام کس کی ہوتی تھی؟ کسی کی نہیں ہوتی تھی۔ اگر نبی کی بات نبی کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھیں، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر بات ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ذہن ہی نہیں لگا رہے۔ ذہن لگائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ تو ظاہراً مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، وہ تو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، سن تو رہے نہیں ہیں، ان کا ذہن تو کہیں اور مصروف ہے۔ یہ مذمت اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، جب آپ کی مجلس سے نکلیں انہیں پتہ ہی نہ ہو کیا بات ہوئی ہے، پھر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بڑی فکر ہے، اٹھ کر کہیں اہل علم سے ہاں کیا بات ہوئی تھی، حالانکہ اگر اہل علم بیان کرتے سننی پھر بھی انہوں نے نہیں ہے۔ وہ تو صرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اور صرف ظاہر کرنا ہے انہوں نے، اللہ معاف کرے جی، دکھانے کے لیے، یعنی لوگوں کا ڈر رہا، انہیں اللہ رب العالمین کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو قرآن کی مجلس ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانات ہوں، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو توجہ دے، وہ ان کو اگنور نہ کرے۔ دیکھیے ایک بندہ توجہ دے رہا ہو، توجہ دیتے دیتے ایک بندے کا ذہن کہیں اور لگ گیا، اس کا دل نہیں ہے کہیں اور ذہن لگے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جس میں انسان کا ارادہ شامل نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ تھکا ہوا ہے تو اس کو نیند آ جائے، کبھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کام مستقل کرنا تو یہ اصل میں قرآن کریم کو اہمیت نہ دینا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت نہ دینا ہے۔ ایک انسان کی کوشش ہونی چاہیے جو قرآن کریم کی مجلس میں آئے تو وہ قرآن کریم کی مجلس میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانات ہوں، کوئی درس ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے میں اس کو غور سے سنوں۔ باقی انسان خطا کا پتلا ہے، اس کے باوجود غلطی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن مستقل یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہے ہیں یہاں منافقین کے حوالے سے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو غور سے سنتے ہیں، آپ کو غور سے نہیں سنتے، وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ہم کان لگا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو وہ اہل علم سے کہتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، آنفا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اب تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے غور سے سن رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ سمجھنا نہیں چاہتے
جو اللہ کی باتیں سمجھنا نہ چاہے، اللہ اس کو اپنی باتیں سنانا بھی نہیں چاہتے، پھر اللہ انہیں سناتے بھی نہیں ہیں، پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اتنے پھر یہ غبی بن جاتے ہیں۔ اب اگر یہ سمجھنا بھی چاہیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، غبی کن ذہن، اور مہر لگ گئی جس کے دل پر، پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن یہ مہر انسان پر بلا وجہ نہیں لگتی، اس کے اپنے عمل کی وجہ سے لگتی ہے۔ یہ ان لوگوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث مبارکہ ان کو توجہ سے نہیں سنتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، نہ اب ان کی عقل و فہم جو ہے وہ ان کا سلامت ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ سننا نہیں چاہتے، اللہ سنانا نہیں چاہتے۔ دیکھیے اللہ بھی غیرت والے ہیں نا، ایک بندہ اللہ کی بات کو نہیں سننا چاہے، اب پھر وہ اس نے طریقہ بنا لیا، اس نے اللہ کی بات کو نہیں سننا، اب وہ جب سننا چاہے گا پھر اللہ بھی نہیں اس کو سجھائی نہیں دے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بندہ قرآن سنے، ایک ہوتا ہے ظاہراً قرآن سننا، ایک بندہ قرآن سننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک ہے کہ قرآن سن کر اسے اثر ہو، جس کو کہتے ہیں کہ دل سے سننا۔ ایک ہوتا ہے ظاہری کانوں سے سننا، ایک ہوتا ہے دل کے کانوں سے سننا۔ جو بندہ ظاہری طور پر قرآن کریم کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دل سے بھی سنوا دیتے ہیں، اللہ دل میں بھی اتار دیتے ہیں، چاہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو، کوئی اس کی عقل و فہم کا کوئی مسئلہ بھی ہو۔ ایک بندے کا شوق ہے تو اللہ اس کے شوق کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں بات اتار دیتے ہیں۔ ایک بندہ بڑا ہی ذہین ہے دنیاوی معاملات میں، ظاہری معاملات میں، وہ سننا ہی نہیں چاہتا ظاہری کانوں سے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، صرف اس نے ظاہراً کان لگائے ہیں، وہ سننا بھی نہیں چاہتا، اللہ اس کو دل کے کانوں سے سنواتے ہی نہیں ہیں، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری کانوں سے سننا، ایک ہوتا ہے دل کے کانوں سے سننا۔ ابھی دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ سب باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ایسے لوگ کسی بھی بات میں اللہ سے رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے یہ جو توبہ کر لے تو دیکھیے اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن ایک بندہ پرواہ نہیں کرے گا، قرآن کو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ اگر سننا بھی چاہے گا، سمجھنا بھی چاہے گا تو اللہ اس کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ کی مرضی ہوگی تو اسے سمجھ آئے گی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سورہ انفال آیت نمبر 22۔ بدترین جانور ہیں وہ لوگ اللہ کے نزدیک، سب سے بدترین جانور الصم البکم، جو بہرے ہیں اور گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں کرتے۔ اللہ نے انہیں کان دیے ہیں، وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، اللہ نے عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں حق دیکھنے کے لیے، وہ حق دیکھتے نہیں ہیں، اللہ نے زبان دی ہے حق بات کرنے کے، وہ حق بات بولتے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ نے اعضاء دیے ہیں وہ ان اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو یہ اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے ہیں، یہ چوپایوں میں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں خیر جانتا تو اللہ ان کو سنا دیتا۔ یہاں سنانے سے مراد کانوں سے سنانا ہے، نہیں، یہاں نہیں، یہاں سنانے سے مراد سمجھانا ہے، دل، جس کو میں کہہ رہا ہوں دل کے کانوں سے سننا۔ اگر اللہ ان میں خیر جانتا تو اللہ انہیں سنا دیتا، یعنی دل کے کانوں سے، ظاہراً تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، دل کے کانوں سے سن نہیں رہے، دل میں بات اتر ہی نہیں رہی کیونکہ وہ متوجہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ان میں خیر جانتا اللہ ان کو دل کے کانوں سے سنوا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ انہیں سنوائے، یہاں سنوانے سے مراد ظاہری سنوانا ہے، یہاں دل کے کانوں سے سنوانا نہیں ہے۔
وہ اگلے جملے سے پتہ لگ رہا ہے اگر اللہ انہیں سنوائے یعنی ظاہراً جب انہیں کوئی حق کی بات پہنچے ان کے کانوں تک لتولوا وهم معرضون وہ پھر جاتے ہیں اور وہ منہ موڑے ہوتے ہیں. یہاں ظاہری سنوانا ہے. پتہ لگا ایک سنوانا ہوتا ہے ظاہری. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں لے آتے ہیں جہاں حق بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ حق بات ظاہری کانوں سے سنتے ہیں لیکن وہ دل کے کانوں سے سنتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان میں خیر نہیں دیکھی. اللہ کو ان میں خیر کا علم نہیں ہوا. اگر ان میں خیر ہوتی تو اللہ ان کو دل کے کانوں سے سنوا دیتا. اگر اللہ انہیں ظاہری کانوں سے سنوائے کبھی کسی مجلس میں جانے کا موقع بھی مل گیا تو ان کو ظاہری کانوں سے سننے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو پھر جاتے ہیں اعراض کر رہے ہوتے ہیں توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو انسان کا کیا کام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے. استجیبوا قبول کرو بات مانو. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات تو تب مانی جائے گی جب سنی جائے گی. اذا دعاکم جب وہ پکاریں تمہیں لما یحییکم اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے. تو بہرحال یہاں اللہ رب العالمین نے منافقین کا یہی طرز عمل بیان کیا کہ وہ غور سے سنتے ہی نہیں ہیں. ان کے ذہن کہیں اور لگے ہوتے ہیں چونکہ وہ اس چیز کی طرف جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے. یعنی قرآن اور سنت ہمیں زندہ کر دیتے ہیں. روحانی زندگی قرآن سننے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سننے سے ہمیں زندگی روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ منافقین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہم کان لگا رہے ہیں. وہ کان لگاتے ہیں سنتے نہیں ہیں توجہ نہیں کرتے. جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہ سمجھ نہیں سکتے. واتبعوا اہواءہم یہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اب اللہ نے ان کے فہم پر تو مہر لگ گئی عقل و فہم پر اور ان کی جو نیت ہے نیت بھی خراب ہے. عقل و فہم پر تو اب اللہ کی طرف سے بطور سزا مہر لگ گئی. اب اللہ نے انہیں کند ذہن بنا دیا ہے. اب یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے مہر لگا دی ہے. عقل و فہم تو یہاں سے ختم ہو گئی اور نیت ان کی ویسے ہی غلط ہے. یہ کوئی بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کرتے ہی نہیں. یہ تو جو بھی کام کرتے ہیں اپنے خواہش نفس کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یعنی عقل و فہم کو اللہ نے بیکار کر دیا. واتبعوا اہواءہم اور اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. یہ خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں. ان کی نیت بھی خراب ہے. یہ تو منافق اور غلط قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. والذین اہتدوا زادہم اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں. ایسی مجلسوں میں جا کر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو غور سے سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہدایت ملے ان سے ہمیں زندگی نصیب ہو. تو وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں زادہم ہدا اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. جتنی ہدایت وہ چاہتے ہیں اللہ ان کو اس سے دگنی تگنی کئی گنا زیادہ ہدایت دے دیتے ہیں. وآتاہم تقواہم اور اللہ دیتے ہیں ان کو ان کا تقوی. اللہ ان کو ان کا تقوی پرہیزگاری اللہ ان کو عطا کرتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ انسان اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ جیسا برتاؤ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. قرآن سن کے بھی نبی کا فرمان سن کے بھی جو توجہ نہ کرے تو پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو نے توجہ نہیں کی اب تو توجہ کرے گا بھی تو سمجھ نہیں آئے گی. اور جو توجہ کرتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے غور سے سنتا ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ انہیں پھر پرہیزگاری مزید ایمان اور دینداری اللہ انہیں نصیب فرماتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا. اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو مزید بڑھا دیتے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 76.
اللہ فرماتے ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے. ہدایت یافتہ ہوئے یعنی جنہوں نے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ انہیں پھر جس طرح پڑھا ہم نے اللہ انہیں تقوی بھی عطا فرماتے ہیں. تو جو بندہ جیسا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سے مزید گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. ایک بندہ نیکی کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے. ہم پیچھے پڑھا ہیں سورہ شورا میں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی مزید بڑھا دیتے ہیں. اور یاد رکھیں جو گناہ کرتا ہے، گناہ مزید گناہوں کو کھینچتا ہے. اللہ بڑے غیرت والے ہیں. ایک بندہ اللہ کی طرف آئے تو اللہ اس کی طرف اس سے وہ چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ اسے یاد کرتے ہیں. ایک بندہ اللہ سے دور ہو تو اللہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ سے دور ہو، اللہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کریں. فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک. بس انہیں کوئی انتظار نہیں ہے. کنہیں؟ ان کافروں کو، ان منافقوں کو. ان کے سامنے سارے دلائل واضح ہیں، حق واضح ہے، مان کیوں نہیں رہے، دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ڈنڈے کے پیر ہے. یہ فَهَلْ يَنظُرُونَ، نہیں یہ انتظار کرتے مگر قیامت کا. انہیں تو قیامت کی ضرورت ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کا عذاب آنا ہے، قیامت واقع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جزا ہے. یہ اصل میں باتوں سے نہیں سمجھنا چاہتے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں. یہ اصل میں جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی تو یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب یہ اپنی زندگی میں ایمان نہیں لائیں گے. انہیں قیامت کا، انہیں موت کا، اللہ کے عذاب کا انتظار ہے. جب عذاب آ جائے گا اس وقت دعائیاں دیں گے، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تھوڑی سی مہلت دے، ہم جو ہے صدقہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے، ہم نبیوں کی بات مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے. مرتے وقت بھی دعائیاں دیں گے، قبروں میں بھی دعائیاں دیں گے. آخرت پوری زندگی ان کی اسی دہائیوں میں گزر جائے گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں انہیں کس کا انتظار ہے؟ انہیں صرف قیامت کا انتظار ہے. قیامت تو پھر وہ تو جزا ہے، پھر وہ تو ڈنڈا ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ تو سزا ہے ان کے اعمال کی. یعنی یہ سمجھنا نہیں چاہتے اللہ نے جو مہلت دی ہے زندگی کے اندر، موت آنے سے پہلے یہ موت آنے سے پہلے سمجھنا نہیں چاہتے. انہیں تو صرف اللہ کے عذاب کا، اللہ کے ڈنڈے کا، اللہ کی طرف سے قیامت کا انتظار ہے. نہیں یہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا، یہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک. قیامت نے تو اچانک آنا ہے. جب قیامت اچانک آتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تب توبہ کر لیں گے. قیامت تو اچانک آتی ہے. فقد جاء اشراطها، بس تحقیق اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. انہیں قیامت کا انتظار ہے. یاد رکھو قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آ چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ کی بعثت قیامت کی نشانی ہے. قرآن کریم کا اترنا قیامت کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں قیامت کا انتظار ہے اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے. قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیاں، اشراط، علامات، تو قیامت کی علامات. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 56-57، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے پرانے ڈرانے والوں میں سے. پرانے بھی بہت ڈرانے والے آئے، پرانی قوموں پر ڈرانے والے یعنی نبی.
پرانے نبی آئے جو ڈراتے تھے اللہ کے نافرمانوں کو، کافروں کو، یہ بھی ڈرانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرانے والے ہیں، پرانے ڈرانے والوں میں سے یہ آگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازفت الازفہ. تو یاد رکھو کہ پھر اب قریب آنے والی بھی قریب آ چکی ہے. کیا چیز؟ قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی نشانی ہے، آپ کی بعثت قیامت کی نشانی. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا اسی سے آگے، سورہ قمر ہے، فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیامت دو ٹکڑے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ مکی زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے. چاند کا دو ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانی تھی. پرانی قوموں کو بتایا جاتا تھا کہ جب قیامت ہوگی تو قیامت کے قریب چاند دو ٹکڑے ہوگا، وہ ہو چکا ہے. قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اب کس بات کا انہیں انتظار ہے؟ اب تو کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے، یعنی قیامت. انبیاء آیت نمبر 1. اللہ فرماتے ہیں قریب آ گئی لوگوں کے، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، وہ غفلت میں منہ موڑے بیٹھے ہیں. حساب نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا سورہ نحل کے شروع میں اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، سورہ نحل کا شروع ہے. فرمایا آپ انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ چکا اللہ کا حکم، جلدی نہ مانگو. اللہ کا حکم آ چکا ہے. آ چکا کا مطلب ابھی آیا نہیں ہے، سمجھو کہ آ چکا ہے، اتنا قریب ہے کہ آ چکا ہے. جلدی نہ مانگو یعنی عذاب کو، قیامت کو. جب کافروں کو کہا جاتا کہ بات مان لو اللہ کی، اللہ کے احکامات کو مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لو، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، قیامت آ جائے گی. وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے تھے یہ وعدہ کب ہوگا، جلدی لے آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی عذاب مانگتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو عذاب نہ مانگو، عذاب تو سمجھو آ چکا ہے، وہ تو آیا ہی چاہتا ہے. اللہ کا حکم آ پہنچا، عذاب کا، قیامت کا. قیامت تو آ گئی ہے، سمجھو سامنے کھڑی ہے. کسی وقت بھی سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی، قیامت تو واقع ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو فرمایا کہ انہیں قیامت کا انتظار ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار ہے، قیامت کا انتظار ہے کہ وہ اچانک آ جائے. تو فقد جاء اشراطها، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. قیامت کی نشانیوں میں میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ کی بعثت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے قرآن کریم سے میں نے ثابت کیا کہ یہ ڈرانے والے ہیں، پرانے ڈرانے والوں میں سے. اب قیامت آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے لی خمسۃ اسماء، اے لوگوں میرے 5 نام ہیں. 5 نام سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے کل 5 نام ہیں، یعنی آپ نے جب یہ بات فرمائی تب آپ نے اپنے 5 نام بیان فرمائے. قرآن کریم میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں آپ کے دیگر نام اور دیگر صفات بھی آتی ہیں. آپ نے جس موقع پر ارشاد فرمایا اس موقع پر آپ نے اپنے 5 نام 5 صفات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں انا محمد و احمد و انا الماحی الذي يمحو الله بالكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. میرے 5 نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں، ماحی مٹانے والا. الذي يمحو الله بالكفر، کہ میں مٹانے والا ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر و شرک کے اندھیرے مٹا دیں گے. اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام پھیل جائے گا مکہ میں، مدینہ میں، قریب کے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، اکٹھا کرنے والا ہوں لوگوں کو. کس کام کے لیے؟ قیامت کے لیے. میں حاشر ہوں، میرا آنا سمجھو کہ حشر آنے والی ہے،
قیامت آنے والی ہے، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، لوگ میرے قدم پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہی مراد ہے اس سے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب قیامت سمجھو آئی کہ آئی، اب حشر آنے والا ہے، میرے قدم پہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اب کسی اور نبی کا انتظار نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہذہ من ہذہ او کہاتین، آپ نے فرمایا اے لوگو میں اور قیامت، میری بعثت ہوئی ہے، میری اور قیامت اس طرح، یعنی میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ وقرن بین السبابۃ والوسطی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ کہتے ہیں اس انگلی کو جس سے شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور وسطی کہتے ہیں یہ جو درمیان کی انگلی ہے، لمبی انگلی، آپ نے سبابہ اور وسطی کو ملا دیا، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ میں سے مراد یعنی میری بعثت، بعثت انا، میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت اس طرح، یعنی میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، بالکل ساتھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانی، اور آپ کا فوت ہونا قیامت مزید نزدیک آ جائے گی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوف بن مالک صحابی ہیں، آپ نے ان سے فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعہ، کہ گنو قیامت سے پہلے 6 علامتیں، قیامت سے پہلے 6 بڑی بڑی علامتیں قیامت کی شمار کر لو۔ پہلی علامت کیا ہے؟ موتی، میری موت، قیامت سے پہلے میری موت آ جائے گی اور قیامت قریب آ جائے گی۔ ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس فتح ہوگا۔ ثم موتان، پھر ایک وبا پھیلے گی، موتان بہت ساری موتیں ہوں گی، وبا۔ یأخذ فیکم کقعاص الغنم، وہ تم سے لوگوں کو ایسے لے گی جیسے وہ بکریوں کی ایک بیماری ہوتی ہے تو بکریاں تیزی سے مرتی ہیں، تو وہ ایک وبا پھیل جائے گی، یہ بھی پھیل چکی ہے۔ بیت المقدس کی فتح بھی ہو چکی ہے حضرت عمر کے دور میں۔ ثم استفاضۃ المال، پھر مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حتی یعطى الرجل 100 دینار، حتیٰ کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا۔ 100 دینار پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 100 دینار جو ہے یہ آپ سمجھیے کہ جی یعنی 20 دینار تقریباً 2.5 تولے 7.5 تولے سونا، 20 دینار اور 7.5 تولے سونا، تو 20 دینار کو 5 سے ضرب دیں تو گویا کہ 7 5 35 تولے سونا، 40 تولے سونا کے قریب۔ ایک آدمی کو اتنے دیے جائیں گے 100 دینار، فَيَظَلُّ سَاخِطًا، وہ ناراض ہو جائے گا مجھے اتنا کم دیا ہے۔ 40 تولے سونا، آج اگر سونا جو ہے 50,000 60,000 کا اگر بالفرض آتا ہے تو 50 کو 40 سے ضرب دیں، 50,000 کو 4 سے ضرب دیں تو 2 لاکھ اور 20 لاکھ کے قریب تقریباً ایک آدمی کو دیا جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا مجھے تھوڑا دیا ہے، اتنا مال زیادہ ہو جائے گا، اور ہو چکا ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، پھر دوبارہ ہوگا۔ ثم فتنۃ، بہرحال تو وجہ استشہاد یہ ہے کہ موتی، میری موت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو فرمایا کہ وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پس کیسے ہوگی ان کے لیے، اذا جاءتهم، جب قیامت ان کے پاس آئے گی، ذکراہم، ان کی نصیحت۔ ابھی تو قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، ان کو سبق حاصل نہیں ہوا، جب بعینی ہی خود قیامت آ جائے گی تب انہیں نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ جب قیامت باقاعدہ آ جائے گی تب نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر ابھی نہیں حاصل ہو رہی تب بھی حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ ان کے پاس اچانک آ جائے، بس تحقیق قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ اذا جاءتهم ذکراہم، تھوڑی سی کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے کہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذکراہم اذا جاءتهم، ذکراہم کا تعلق ہے اَنَّىٰ لَهُمْ کے ساتھ، بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے ذکراہم، ان کی نصیحت، کب؟ اذا جاءتهم، جب حقیقی قیامت آ جائے گی۔
کہاں سے ان کو نصیحت ملے گی جب حقیقی قیامت آ جائے گی؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں تو پوری ہو رہی ہیں، اللہ کی نشانیاں یہ دیکھ چکے ہیں، ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، اور قیامت کی نشانیاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ابھی نصیحت نہیں پکڑ رہے، جب قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت کہاں سے ملے گی؟ قیامت کے وقت تو یاد رکھیے، ایک بندہ حقیقی طور پر بھی اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب قیامت آ جائے، تو جب موت آ جائے، جب قیامت آ جائے، جب اللہ کا عذاب آ جائے، تب ایک بندہ حقیقی بھی توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پہنچ جائے۔ جب عذاب آ گیا تب قیامت کیا ہوئی؟ جب عذاب آ گیا تب توبہ کیا ہو؟ تب تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ پر توبہ قبول کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو برا کام کرتے ہیں جہالت میں، پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے تو وہ کہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے جو مرتے وقت توبہ کریں، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی نہیں جنہیں مرتے وقت پہ توبہ نصیب نہ ہو، جو کفر کی حالت میں ہی مر جائیں پھر توبہ کریں۔ جو مرتے وقت توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، جو مرنے کے بعد توبہ کرے، کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، نہ مرنے کے قریب توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہے، نہ کفر کی حالت میں مرنے کے بعد توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہے۔ قبر میں بندہ توبہ کرتا رہے، ایک بندہ حشر میں توبہ کرتے رہے، اور ایک بندہ مرتے وقت توبہ کرے، ان دونوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون نے توبہ نہیں کی تھی مرتے وقت۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب اسے غرق آ پہنچا، جب وہ غرق ہونے لگا، ڈبکیاں لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، اور میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ اللہ نے فرمایا آل کیا اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، فساد کرتا رہا، اب تو توبہ کر رہا ہے، تو اب تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو مرتے وقت جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ان کے سامنے ہیں، یہ اب توبہ نہیں کر رہے، اب جب قیامت آ جائے گی کیا تب توبہ کریں گے؟ تب تو توبہ کر بھی لیں تو قبول نہیں ہوگی۔ تب توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، اگر ابھی نہیں کریں گے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ایمان ہے ہی، جب وہ موت آ گئی تب تو یقین آ گیا۔ موت تو کہتے ہی یقین ہے، مرتے وقت ساری حقیقتیں کھل جائیں گی انسان کے ساتھ، تب توبہ کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر میں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، سورہ فجر آیت نمبر 23، فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کہاں سے ہو اس کے لیے نصیحت؟ اب نصیحت کہاں سے ملے؟ قیامت کے دن تو کوئی نصیحت نہیں کام آئے گی، اس دن سارے لوگ نصیحت پکڑ لیں گے، سب کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں، اللہ حق ہے، نبی کی بات حق تھی، موت حق تھی، مرنے کے بعد کی زندگی حق تھی، اللہ کے سارے وعدے حق تھے، کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، لیکن اب نصیحت کہاں سے آئے گی؟ جب قیامت آ گئی تو نصیحت کہاں سے آئے گی؟ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتیں اتنی دفعہ واضح کر دی ہیں، ایک بندہ کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ اپنی غفلت سے نہیں جاگتا تو نہ جاگے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ گھبرائیں گے تب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی،
وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، ان کو قریبی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا. قریبی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا سے مراد ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ دور نہیں ہے. اللہ کے لیے ساری جگہیں ایسے ہیں جیسے وہ قریب ہوں. قریبی جگہ سے اللہ انہیں پکڑ لیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہمیں چھوڑ دیا جائے. جب وہ گھبرائیں گے موت کے وقت یا قیامت کے وقت، جب بھی گھبرا رہے ہیں وہ، تو جب اس وقت وہ گھبرائیں گے اب نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت اب بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہاں سے ہو ان کے لیے یہ پکڑنا اتنی دور سے. اب اتنی دور سے ایمان کو وہ کہاں سے پکڑیں؟ ایمان تو پیچھے رہ گیا ہے دنیا میں. اب وہ قیامت کے وقت، عذاب کے وقت یا قیامت کے دن، اب وہ اتنا پیچھے جا کر ایمان کو کہاں سے پکڑیں؟ اب تو ایمان ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. اب تو جتنا مرضی ایمان لاتے رہے. بلکہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں قیامت چھوڑیں، جب عذاب آ جائے اس وقت جو ہے وہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سورہ غافر آیت نمبر 85. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نفع دے گا ان کو ان کا ایمان جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے. جب ہمارا عذاب دیکھ لیں گے اس وقت کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر قیامت کے واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں پھر تو کوئی فائدہ نہیں. قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، ایمان لانا تو ابھی لاؤ. اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو جب قیامت آ جائے گی تب نصیحت کہاں سے آئے گی؟ تب نصیحت نہیں مل سکتی. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا جاتا ہے وہ سارے کے سارے باطل معبود ہیں. اللہ ہی معبود برحق ہے، کیونکہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اللہ کو معبود بنایا جائے، کیونکہ اللہ میں ہی وہ صفات ہیں جو کسی معبود کی صفات ہو سکتی ہیں. کیونکہ اللہ ہی خالق ہے اور معبود کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کر سکے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ پیدا ہوئے ہیں یا یہ پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ تو پیدا ہوئے ہیں. جو پیدا ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس لیے یہ معبود کہلانے کے حقدار ہیں؟ انہوں نے کوئی زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا. کیا یہ نفع نقصان دینے والے ہیں؟ معبود تو نفع نقصان دینے والا ہوتا ہے. معبود کے پاس تو ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کا اقتدار ہوتا ہے. معبود تو ازلی ہوتا ہے، ابد تک ہوتا ہے. معبود تو الحی القیوم ہوتا ہے. تو جان لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کہلانے کے لائق نہیں ہے. اللہ کے بارے میں جاننا اور اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا کہ اللہ کی صفات معبود کی صفات ہیں، تو یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے انسان اللہ کی عظمت، اللہ کی جو معبود ہونے کی صفات ہیں، الوہی صفات ہیں، سب سے پہلے جب انسان اسے جانتا ہے پھر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اگر اللہ کی معرفت ہی حاصل نہ ہوئی، اللہ کی صفات کا ہی پتہ نہ لگا، تو پھر انسان اللہ سے ڈرے گا کیسے، اور انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانے سے بچے گا کیسے؟ تب تک انسان اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتا رہے گا جب تک انسان کے سامنے اللہ کی عظمت ظاہر نہیں ہوگی. جب اللہ کی عظمت سامنے آئے گی تب انسان سمجھے گا کہ اللہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے کوئی پاسنگ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ اللہ کی صفات، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پتہ لگے گا. اور یاد رکھیے ایک مخلوق کے لیے سب سے بڑا علم، سب سے فضیلت والا علم وہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اپنے خالق کے بارے میں جانے. اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے مبارک نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کو یاد کریں، ان ناموں کا علم حاصل کریں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں. اللہ کی بلند و بالا صفات ہیں، ان صفات کا علم حاصل کرنا ایک مخلوق کے لیے ضروری ہے، وہ اپنے خالق کو پہچانے.
اللہ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف کروایا ہے جگہ جگہ. یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی فضیلت ہی اس لیے ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی فضیلت ہی اس لیے ہے، قرآن کریم ہمیں ہمارے خالق کے بارے میں بتاتا ہے. دیکھیے سب سے فضیلت والا علم، اصل علم ہے ہی خالق کے بارے میں علم. اب خالق کے بارے میں علم دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی اسماء و صفات کا علم. یہ اللہ کے ذات اور اسماء و صفات کا ایک علم تو یہ ہو گیا، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ خود کیسے ہیں، اللہ کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں، اللہ کی کیا کیا صفات ہیں. ایک تو یہ علم، اور دوسرا اللہ کے احکامات کا علم. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. یہ دو ہی علم ہے، یہ دونوں علم اللہ سے متعلق ہے. ایک اللہ کی ذات و صفات کا علم اور دوسرا اللہ کے اوامر و نواہی کا علم. قرآن انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہی تو بتاتا ہے اللہ کیسے ہیں اور اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے. تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ خود کیا ہے، اپنی ذات، اللہ کی ذات کے بارے میں ہم جانیں. باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب الحياة شوقا إلى